अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, इस्लामाबाद की फ़िज़ा अभी भी सोगवार है। मस्जिद खदीजतुल कुबरा में खुदकुश धमाके ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। तहकीकात में अहम पेशरफ सामने आई, जहां इस्लामाबाद धमाके का अफगान मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है और पेशावर और नौशेरा में भी छापे मारकर 4 सहूलतकार भी पकड़े गए हैं। तफ्तीश अब नए सवालात उठा रही है। आखिर दहशतगर्दी की ये लहर कहां से जन्म ले रही है और इसे रोकने के लिए मजीद क्या इक़दाम किए जाएंगे। उधर सियासी मंजरनामा भी काफ़ी गर्म नजर आ रहा है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई की ज़ाती मौलजीन से मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत के मुताबिक बानी पीटीआई अंडर ट्रायल कैदी हैं और प्राइवेट डॉक्टर से इलाज का कोई कानूनी हक मौजूद नहीं। फैसल मालिक अदालत में पेश हुए और प्रोसिक्यूशन ने दलाइल दिए। आखिरकार अदालत ने फरीकैन की दलाइल सुनकर दरख्वास्त खारिज कर दी। इसी दौरान बुशा बीबी को अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त भी मिल गई। नाज़रीन, महज इंसानी हमदर्दी या सियासी माहौल में किसी मुमकिन नरमी की झलक नजर आ रही है या अपोजिशन भी मुतारिक दिखाई दे रही है। नए इंतखाबात का मुतालबा जारी और फौजी अदालतों से मुतालिक हुकूमत का मौक़िफ़ भी वाज़ेह है। सिक्योरिटी, अदालत और सियासत, आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे और इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब। सर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका, आपके कीमती वक्त का। नादिर साहब, क्या कहना चाहेंगे, पिछले रोज़ जो इस्लामाबाद के इलाके में तरलाई कलां में जो खुदकुश धमाका हुआ, उसमें जो तकरीबन 33 अफराद जो है शहीद हुए हैं और 150 से ज़्यादा ज़ख्मी की इतलात मौसूल हुई हैं और जो तहकीकात हुई आज उसमें पेशरफ्त भी हुई है। अफगान मास्टरमाइंड और 4 सहूलतकार गिरफ्तार हुए हैं। तो सर, आपके ख्याल में इस हमले के जो पीछे बुनियादी नेटवर्क किस हद तक मुनज़्ज़म था और क्या ये आप समझते हैं कि ये लोकलाइज थ्रेट था या रीजनल लिंकेज थी हमारी? इतनी बड़ी जंग हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। इस इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की जंग जो आई है, उससे पहले कुछ दिन पहले बलूचिस्तान में कितने हमले हुए और कितने पाकिस्तानी शहीद हुए, औरतें और बच्चे शामिल और हमारे फौजी और सिक्योरिटी फोर्सेस। अगरचे दहशतगर्दों को पसपा किया गया और बहुत ज्यादा को मारा गया, लेकिन उसके बावजूद हमले तो हुए ना बहुत बड़े बलूचिस्तान के अंदर और उसके बाद इस्लामाबाद में। तो ये आपको क्या नजर आ रहा है कि कोई खुद ही कोई बैठ के कर सकता है? आपको ये ख्याल हो सकता है? ये क्या फजूल बहस है पाकिस्तान में जो होती रहती है, जिस वजह से मसला असली ये है कि मसला हल नहीं होता। जब तक आप इसको एक वॉर के तौर पर यानी जंग के तौर पर नहीं देखेंगे तो तब तक आपका मसला हल नहीं होगा। इट इज जस्ट लाइक द वॉर वी फॉट लास्ट ईयर। पिछले साल जो हमने जंग लड़ी थी इंडिया के साथ, 4 दिन की जंग थी, जिसमें हवाई जहाज उनके और रॉकेट वगैरह इस्तेमाल हुए, जमीनी फौज बहुत ज्यादा, नेवी वगैरह बहरिया ना इस्तेमाल हुई, बहरहाल 4 दिन की जंग तो हुई। उस तरह वो रवायती जंग जो कन्वेंशनल वॉर इंडिया पाकिस्तान की थी, वही इंडिया यहाँ से आपका अफगानिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर के अक्रॉस थ्रू पाकिस्तान पे बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म तरीके से सोची एक प्लान के मुताबिक कैंपेन, टेररिस्ट वॉर का जो कैंपेन का प्लान होता है ना, जैसे इलेक्शन कैंपेन का प्लान होता है, किसी चीज का प्लान होता है, उसके मुताबिक चलते हुए एक पूरी जंग हो रही है आपके खिलाफ। सो पहली बात तो ये, टेक इट एज वॉर। मैंने पहले भी कहा है कई चैनल्स पे और उसके अलावा लिखा भी है कि पाकिस्तान में इमरजेंसी डिक्लेयर करें, कौम को मोबिलाइज करें। ये जंग जो है किसी एक इलाके या ग्रुप या किसी उसके खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ जंग है। देखें, बलूचिस्तान में हुई, उसके बाद इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल है आपका। अल्लाह न करे कल कहीं और हो सकता है कुछ। तो इसको एज अ वॉर लें और जहां से जंग आ रही है उधर लेके जाए उसको। अच्छा नादिर साहब, सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जो हमलावर हैं वो अफगानिस्तान में तरबियत हासिल करके वापस आए। जो तकनीकी और ह्यूमन इंटेलिजेंस के हवाले से हुकूमत ने किस किस्म के नए इक़दाम लिए होंगे और ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे हमलों से बचा जा सके, उससे प्रिवेंट किया जा सके? नहीं, आप हमलों से कैसे बचेंगे जरा मुझे बताएं ना। 1 आदमी या 2 आदमी 4 आदमी छुप के आ जाएगा। आप सिक्योरिटी मेजर्स तो लेंगे और ले सकते हैं, लेकिन जब तक वहां अक्रॉस ये है कि वहां से आ जाएं और उस तरफ कुछ हो ही ना सके, कार्रवाई आप ना करें, किसी भी वजह से ना करें, तो ये हमले तो चलते रहेंगे। अगर आप खाली दिफाई कार्रवाई करते रहेंगे कि जी किसी जगह को सिक्योर किया, आप एक इमाम बारगाह को सिक्योर करेंगे, आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे तो अस्पताल पे हमला हो जाएगा, अस्पताल को करेंगे तो कब्रिस्तान पे चले जाएंगे, उसके बाद स्कूल पे चले जाएंगे, एंड सो ऑन। होता रहे ना आपके साथ, ये पहले भी होता रहे, दहशतगर्द यही करते हैं ना। तो उसका ये तो इलाज ही नहीं है। ये तो जरूरी है, दिफाई मेजर्स जो आप पूछ रही हैं ये तो रिक्वायर्ड है करने, सिक्योरिटी मेजर्स लेने तो जरूरी है, लेकिन इसको आप लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम समझ रहे हैं, जबकि मैं क्लियरली बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जियो पॉलिटिशियन हूं, जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट हूं, कि ये जंग है जिसमें जियो पॉलिटिक्स मीन्स कि जिसमें दूसरे मुल्क
اسٹیٹ ایکٹرز یعنی ریاستیں شامل ہیں, یہ خالی نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں اکیلے, ان کی قابلیت نہیں ہے. بلوچستان میں 200-250 تو مارے گئے ہیں, اور کپل آف تھاؤزینڈ, چند ہزار موجود ہیں جو رپورٹس آ رہی ہیں, جو لوگ کہہ رہے ہیں. تو اگر اتنے زیادہ ہیں اور اتنا اسلحہ ہے اور اتنا پیسہ ہے اور اتنی سارا اکوپمنٹ ہے, تو وہ خود تو نہیں کر سکتے. آپ کر سکتی ہیں, یہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ کوئی منظم اتنا بڑا کر سکتا ہے؟ چھوٹی فوج بنانا کوئی مذاق ہے؟ ایگزیکٹلی. اچھا بالکل آپ وجہ فرما رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب, لیکن جو بارودی مواد میں بال بیرنگ کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے, تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا کسی خاص ٹیکٹیکل پیٹرن کی نشاندہی کرتا ہے, یا کیا اس سے ہمیں مطلب جو حملہ آور ہے اس کی تربیت کی افلیشنز کے بارے میں جو ہے کوئی کلو ملتا ہے؟ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا, یہ ساری ٹیکٹیکل باتیں ہیں. مطلب جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, آپ کا سوال اچھا ہے, اس کو سراغ لگانے کے لیے, ٹریس کرنے کے لیے کہ مثلا اگر مختلف گروپ ہیں تو کہاں کون کس طرح آپریٹ کر رہا ہے, کون کس طرح کی چیز بنا رہا ہے, کہاں سے آئی ہے. یہ تو ٹھیک ہے نا, سیکورٹی ادارے اور انٹیلیجنس اداروں کے یہ کام ہے, اور وہ کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. ابھی جلدی انہوں نے دیکھیں یہ اتنا واردات ہوئی. آپ انڈیا میں انہوں نے سو کال کہانی سنائی پہلگام پہ, جس سے پاکستان پہ جنگ کی, کہ 3-4 ان کے مطابق آئے تھے ملیٹنٹس جنہوں نے آ کے وہاں پر کاروائی کی تھی. وہ 1 سال ہونے والا ہے, تھوڑے سے میں 1 سال, ان کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر گئے. انڈیا کی بات کر رہا ہوں, اگرچہ ان کی 12-15 لاکھ کی فوج ہے, سیکورٹی فورسز ہے, اتنا بڑا ڈیفنس بجٹ ہے وغیرہ. تو یہ بڑی جلدی پاکستان کے ایجنسیز نے یہ پتہ کیا ہے, جو آپ کے سامنے ہے, اور بڑا مؤثر کاروائی شروع کر دی ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہماری فوج یا ہماری سیکورٹی فورسز یا ہمارے پولیس بھی اور باقی لوگ بھی وہ کاروائی نہیں کر رہے, وہ بہادری سے کر رہے ہیں, قربانیاں بھی دے رہے ہیں, ہمت سے لڑ رہے ہیں, سارا کچھ صحیح کر رہے ہیں, مطلب اچھا کر رہے ہیں, اور اچھا بھی ہو سکتا ہے, بہرحال آلریڈی کافی اچھا کر رہے ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ جو بارڈر کے پار جو پناہ گاہیں ہیں, جو سیکیور ایریاز ہیں, وہاں سے وارداتیں یا ٹریننگ یا لاجسٹکس یا کموکس یا چھپنے کی جگہیں یا جو بھی ہے, وہ وہاں سے چل رہی ہے جہاں کاروائی نہیں ہو رہی ہے. آپ سمجھیں نا, پہلے مسئلے کو سمجھیں گے تو مسئلہ حل ہوگا. ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی جی, I got your point. وہ اس وجہ سے نہیں ہے. اور یہ جو ہے, یہ ظاہر ہے ڈیسیجن یہ آپ کے میرے یا کسی پولیس کے فورس یا ایون آرمی کا یہ چھوٹے لیول کا تو ہے نہیں, یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان ہیز ٹو ڈیسائیڈ نا, ریاست نے اور حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے بارڈر سے اس طرف کیا کرنا ہے. بارڈر کے اندر یعنی پاکستان کے اندر تو سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن ابھی کراچی بھی چیک کیا, پشاور بھی چیک کیا, کر رہے ہیں نا, نوشہرہ میں بھی کیا, تو بڑی جلدی حرکت میں آئی ہمارے ادارے. اور جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی بریگیڈیئر صاحب کہ پشاور اور نوشہرہ میں جو چھاپے مارے گئے اور گرفتاریاں کی گئیں, تو سر آپ کے مطابق جو سہولت کاروں کے جو نیٹ ورک کو ڈسمنٹ کرنے کے لیے مزید کیا اقدامات ضروری ہیں؟ کیونکہ یہ کاروائیاں جو ہیں ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ جو ہے وہ ہو رہی ہیں بارڈر کے پاس سے. بارڈر کے پاس ہو رہی ہے نا, بارڈر سے کراس کرنی پڑیں گی آپ کو. بارڈر کے اوپر تو ہو ہی رہا ہے, پاکستان کے اندر تو سب کچھ کافی کچھ کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ ہے کہ پاکستان کو ایک نئی پالیسی چاہیے. میں جس لیول پہ کام کرتا ہوں, ایک نیشنل سیکیورٹی پہ, قومی سلامتی پہ, جیو پولیٹکس کا ایکسپرٹ ہوں, جیو پولیٹیشین ہوں. تو پاکستان کو ایک نئی پالیسی چاہیے, جس طرح آپ کی کلیئر پالیسی ہے مشرقی سرحد پہ. آپ کو پتا ہے اگر انڈیا کے جہاز آئیں, ٹینک آئیں, فوج آئے, کل تو آپ کو پتا کیا کریں گے, آپ پتہ ہے نا, آپ کو سب کو پتا ہے. فوج کو کیا, سب کو, بچوں کو بھی پتا ہے, جس طرح آپ نے پچھلی دفعہ کیا تھا. تو ادھر بھی کلیئر کریں نا. اور پاکستان میں جو ایک فضول بحث ہوتی ہے نا اس کے اوپر, کبھی اس کو مذہبی رنگ دے دیتے ہیں, کبھی اس کو سیاسی رنگ دے دیتے ہیں, کبھی اس کو کوئی سیکٹرین رنگ دے دیتے ہیں, کبھی اس کو کسی لا اینڈ آرڈر میں لے آتے ہیں, کبھی کسی اور کہانی میں اس کو الجھا دیتے ہیں یا اس سے کنیکٹ کرتے ہیں. اٹ از وار اگینسٹ پاکستان. پاکستان کے خلاف یہ جنگ ہے, اور جنگ لڑنے کا ایک ہی طریقہ دنیا میں, 2 طریقے ہیں نہیں. اور جنگ طریقہ یہ جو آپ نے جس طرح انڈیا کے ساتھ کیا تھا وہی آپ نے ادھر کرنا ہے. تو سر حکومت کس بات کا انتظار کر رہی ہے؟ یہ آپ پوچھ رہے ہیں حکومت کو, آپ اتنی اچھی اینکر ہیں ماشاءاللہ. اچھا بریگیڈیئر صاحب, اس واقعے کے بعد جو وفاقی اور سیکورٹی اداروں کے جو کوارڈینیشن کی اگر ہم بات کریں, تو وہ جو کوارڈینیشن ہم کی بات اگر جب کرتے ہیں تو کیا تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے؟ کیا یہ, کیونکہ موجودہ جو کوارڈینیشن ہے تو اس میں کوئی مستقبل میں کوئی ایک میکانزم, کوئی ایسے اس کے خطرات کو جو ہے افیکٹولی ہینڈل کرنے کے لیے کوئی کافی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میکانزم؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھی اور میں 10 اور چینلز پہ بھی بات کرتا ہوں, اس کے علاوہ سیمینارز پہ بھی اور یونیورسٹیز میں 50 اور جگہ, ٹی وی کے علاوہ بھی بہت جگہ پہ کرتا ہوں یہ ساری باتیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں ڈسکشن ہو رہی ہے نا, وہ پوری انٹرنل ڈسکشن ہے. انگریزی ہے انٹرنل ڈسکورس, یعنی پاکستان کے اندر کراچی میں کیا, نوشہرہ میں یہ وہ, یہ ڈسکشن ہے. اور اس میں دوسری سیاسی اینگل بھی لوگ دے دیتے ہیں جو آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے نا. جبکہ مسئلہ جیو پولیٹیکل ہے. میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں
اور ڈاکٹر کو آپ بتائیں نا کہ آپ کے مطلب کوئی جائے اس کو یہی نہ بتائے کہ مسئلہ کیا ہے تو ڈاکٹر کیا علاج کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو آپ مجھے جو سوال پوچھ رہی ہیں نا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے انٹیلیجنس ہو یا کوآرڈینیشن ہو یا کوئی بھی چیز ہو یا کاروائی ہو وہ اور بھی تو اچھی ہو رہی ہے اور بھی اچھی ہو سکتی ہے. اس میں تو دنیا میں امریکہ میں بھی اور اچھی ہو سکتی ہے, روس میں, چین میں, جرمنی میں, ہر جگہ ہو سکتی ہے. دیٹ از ناٹ دی ڈسکشن. ایشو از ابھی جو میڈیا کا کام ہے سب کا کام ہے وہ حکومت کو ریاست کو یہ کہنا کہ جناب اس مسئلے کو حل کریں. اور یہ حل کیسے ہوگا؟ یہ حل اس لیے نہیں ہو رہا کہ آپ یہ کہ کب سے ہو رہی ہے, حل کیوں نہیں ہو رہا؟ حل اس لیے نہیں ہو رہا کہ کچھ مسئلہ اندر ہے. جس طرح آپ نے کہا وہ پشاور میں آدمی تھا یا کچھ علاقوں میں تھا, بلوچستان میں کچھ چھپے ہوئے ہیں, تو مگر اس کی ٹریننگ افغانستان میں ہوئی, بھیجنے والے افغانستان میں بیٹھے, پیسہ انڈیا دے رہا ہے, ڈیزائن انڈیا کر رہا ہے وغیرہ. اس طرح بلوچستان کے اندر جو وہ اتنی بڑی ایک فوج ہے ان کی جو 200-250 تو مارے گئے ہیں اور ہزاروں میں موجود ہے. تو آپ کا خیال ہے ایسے ہی آسمان سے لوگ ہیلی کاپٹر سے اتر آئے, چاند سے اتر آئے؟ ایسے نہیں ہے نا. somebody is supporting them, پورا ٹرین کر رہے ہیں, پلان کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو پاکستان سے جو باہر ہے وہ اور وہ بہت سی کاروائی ہیں. خالی یہ نہیں کہ پاکستان نے خالی جنگ کرنی ہے. there are 100 things جو میں نے اگلے دن بھی کہا ہے جو ٹیررزم کرتے ہیں ان ملکوں کے خلاف, ان اداروں کے خلاف. FATF ہے جو آپ پہ بھی لگا تھا, اس سے بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں, اس سے سینکشنز لگ جاتی ہیں, اس سے آنے جانے کا آفیشلز پہ لگوائیں. آپ انڈیا کا نام لیتے ہیں, افغانستان کا نام لیتے ہیں, ایکشن آپ کرتے ہی کوئی نہیں ان کے خلاف. ٹھیک ہے. تو خالی ایکشن کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے میزائل اور بم چلانے ہیں. اس کے اندر 100 طریقے ہیں. اس کے اندر سافٹ ہے, ہارڈ ہے, کائنیٹک بھی ہیں, ملٹری سیکورٹی کے بھی ہیں, دوسرے بھی ہیں. تو وہ کر سکتے ہیں, آپ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں نا آپ سے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب آپ کا, آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک سے جب واپس آئیں گے تو اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے. جو سیاسی میدان میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو بتائیں گے. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.